أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل مولانا محمد كما تحب وترضى وصلي عليه. یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کی ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذاں سے پیدا. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، بصیرت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود شریف پیش فرمائیں. اللہم محمد کما تحب و تصلی علیہ. ایک بار اور ہدیہ صلاۃ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. یہ ہماری آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم آپ اس وقت ایک ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں دن و رات رحمت و نور کی بارش ہوتی رہتی. میں نے آج کے لیے جس آیت کریمہ کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس کے تعلق سے اپنے معروضات پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے آپ غور سے میری بات سماعت فرمائیں اور پھر اس کا جواب آپ دیں. وہ ایسا جواب ہو جس سے خود آپ کے ایمان کا ضمیر مطمئن ہو. ایک بالکل سامنے کی بات ہے کہ ہر انسان کو ہر وقت اپنی صحیح پوزیشن کی معرفت ہونی چاہیے کہ وہ کس حیثیت میں ہے اور اس حیثیت میں اس کے فرائض کیا ہیں. اگر وہ اپنے کو اور اپنی پوزیشن کو نہیں سمجھتا تو ہو سکتا ہے کہ جو اس پر فرائض ہیں اس کی ادائیگی میں اس سے کوتاہی ہو. سمجھانے کے لیے میں عرض کروں، آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں،
تو شرعی زبان میں آپ کو کیا کہا جائے گا کہ آپ مقیم. کوئی باہر سے اگر آتا ہے تو اس کو مسافر کہتے ہیں. تو مسافر کو اپنے کو مسافر ہی سمجھنا چاہیے اور مقیم کو اپنے کو مقیم سمجھنا چاہیے. اگر مقیم نے اپنے کو مسافر سمجھ لیا ہے یہیں کا اور اس نے اپنے کو مسافر سمجھ لیا تو سب سے بڑی غلطی اس سے یہ ہوگی کہ جو 4 رکعت والی نمازیں اسے وہ 2 پڑھ لے گا، اس لیے کہ وہ اپنے کو مسافر سمجھتا ہے. اور اگر مسافر اپنے کو مقیم سمجھ لے تو اس سے غلطی ہوگی، جہاں اسے 2 پڑھنا چاہیے تھا وہ 4 پڑھ لے گا. آپ کہیں گے وہ تو زیادہ ہی پڑھے گا، مگر یہ پڑھنا بھی عجیب ہے کہ 4 پڑھ کے بھی وہ بے نمازی ہی رہے گا، اس لیے کہ اس پر 2 ہی فرض. تو لہذا مسافر کو اپنے کو مسافر سمجھنا چاہیے اور مقیم کو اپنے کو مقیم. اپنی حیثیت نہ سمجھنے کا اثر جو ہے وہ مسائل اور احکامات کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے. اس مختصر سی تمہید کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ خود کیا ہیں، مقیم ہیں کہ مسافر؟ اب میں مسافرت کا ایک طویل مفہوم آپ کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں. آپ کو یہیں رہنا ہے یا کہیں اور بھی جانا ہے؟ اگر آپ نے یہی طے کر لیا ہے کہ نہیں صاحب ہمیں تو اب کہیں جانا ہی نہیں، یہی رہنا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے یہی رہنا ہے، تو میں آپ سے کیا گفتگو کر سکوں گا. مگر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہیں جانا اور ضرور جانا، اگر اس جانے سے آپ خوش ہیں جب بھی جانا، اور اس جانے سے اگر آپ ناراض ہیں جب بھی جانا، آپ چاہیں گے جب بھی جائیں گے، نہیں چاہیں گے جب بھی جائیں گے. ہم ایسی دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں کا پاسپورٹ ویزا خود ہی بن کے چلا آتا، نہ کسی کونسلیٹ میں جانا ہوتا، نہ کسی اور کی سفارش کرنی پڑتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی فارم بھرنا پڑتا ہے. جب بلانے والا بلانا چاہے گا تو آپ تیار ہیں تو بھی جائیں گے، اور کچھ بھی تیاری نہیں جب بھی جائیں گے. اور ایک بات آپ بھی سمجھیں، میں ایک بات اور پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ یہاں نظر آ رہے ہیں تو کیا یہی ہمیشہ سے کہیں اور سے آئے تھے؟ معلومہ کہیں اور سے آئے تھے، کہیں اور جانا ہے. تو یہ جو ہے بیچ کی منزل ہے، ہمارا مقصود نہیں ہے، یہ ہم راستے سے گزر رہے ہیں. کہیں سے آئے تھے، کہاں سے آئے تھے؟ عالم ارواح سے. عالم ارواح سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا، ہم شکم مادر میں پہنچا دیے گئے. جب تک رب نے چاہا عالم ارواح میں رہے، جب وہاں سے ہمیں شکم مادر میں پہنچا دیا گیا تو جب تک رب نے چاہا ہم وہاں رہے. پھر جب وہاں سے باہر کر دیا گیا تو جب تک رب چاہے گا ہم یہاں رہیں گے. پھر یہاں سے جب کہا باہر کر دیا جائے گا تو جب تک رب چاہے گا ہم عالم برزخ میں رہیں گے. اور جب وہاں سے نکال دیا جائے گا تو جب تک رب چاہے گا ہم عالم آخرت میں رہیں گے. اور پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کی منزل کدھر ہے. اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کی منزل کدھر ہے. تو ابھی ہم سب سفر کر رہے ہیں، ہم سب مسافر ہیں. یہ بات اور ہے کہ جس دنیا میں ہم رہے اس دنیا کے لوازمات الگ الگ رہے، ضرورتیں الگ الگ تھیں. جب ہم عالم ارواح میں تھے تو نہ پانی کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، نہ دانے کی ضرورت، نہ ہوا کی ضرورت، نہ غذا کی ضرورت. اس کے بغیر بھی ہم زندہ تھے. ہماری روح وہاں پر تھی، ہماری روح اس وقت زندہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں. مگر جب شکم مادر میں پہنچے
تو اب وہاں ہوا کی تو ضرورت نہیں ہے مگر غذا کی ضرورت ہے، وہاں غذا کی ضرورت ہے، اور جب باہر نکلے تو یہاں ہوا کی بھی ضرورت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ عالم بدلنے سے اس کے لوازمات تو بدل رہے ہیں مگر مسافر وہی ہے، مسافر وہی ہے۔ ہر جگہ کی ضرورتیں الگ، ہر جگہ کے تقاضے الگ۔ اور ایک بات ذرا دیکھو، غذاؤں کے فرق میں بھی کتنا فرق ہے۔ جس وقت آپ شکم مادر میں تھے اس وقت آپ کی غذا کیا تھی؟ خون۔ خون کو نجس کہا جاتا، اپنے محل کو چھوڑ دے تو نجاست کے حکم میں آ جائے۔ تو ایک غلیظ چیز تھی وہ آپ کی غذا، نکلتے ہی وہی چیز آپ پر حرام۔ اس دنیا کو چھوڑتے ہی جس سے آپ 9 مہینے تک غذا حاصل کر رہے تھے، جب دنیا میں آئے تو وہی چیز حرام۔ اب کیا یہاں ملا؟ آپ کہیں گے یہاں تو دودھ ملا۔ یہ دودھ کس سے بنا؟ اسی خون سے بنا، مگر خون کی حقیقت ختم ہو چکی۔ اب دودھ ایک نئی شکل میں آیا، اور آنے کے بعد پھر وہ تمہیں مل رہا، بنتا خون ہی سے ہے مگر شکل بنی دوسری ہے، شکل دوسری ہے۔ یہاں پر اس نقطے پر بھی ذہن رکھو، شاید آپ کے ذہن میں وہ نقطہ بھی ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل تو دیکھو۔ رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، شکم مادر میں اس نے جو غذا دی تھی تو ناف کے ذریعہ دیا تھا۔ کس کے ذریعہ دیا تھا؟ ناف کے ذریعہ۔ اور جیسے ہی آپ باہر آئے اب غذا مل رہی ہے منہ کے ذریعہ، اب غذا مل رہی ہے منہ کے ذریعہ۔ حالانکہ شکم مادر میں بھی منہ کے ذریعہ غذا دی جا سکتی تھی، شکم مادر میں بھی منہ کے ذریعہ رب قادر مطلق وہ چاہتا تو اس منہ کے ذریعہ بھی غذا دے دیتا، مگر ایسا نہیں کیا۔ آپ سوچیں، ایسا نہیں کیا۔ بات یہ ہے کہ شکم مادر میں جو غذا پہنچائی جا رہی ہے وہ نجس ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے منہ اور تمہاری زبان کو وہاں بھی نجاست سے بچایا جب تم بچانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ جہاں تم اپنے کو نجاست سے بچانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہاں خدا نے تمہیں بچایا، اور جب اس خون کو اس نے دودھ کی شکل میں بدل دیا تو پھر منہ سے وہی غذا ملنے لگی، پھر وہی منہ سے غذا ملنے لگی۔ تو آخر یہ منہ کو بچایا کیوں؟ اس منہ کو اس لیے بچایا کہ اس منہ کو بنایا گیا ہے حمد الہی کے لیے، اس منہ کو بنایا گیا ہے ناشت مصطفیٰ کے لیے، اس منہ کو بنایا گیا ہے اولیاء کرام کی منقبت کے لیے، اس منہ کو بنایا گیا ہے تلاوت قرآن کے لیے۔ تو ایسے منہ پر وہ غذا نہیں گزرنی چاہیے جس کو نجاست کہا جا سکے۔ اب آپ خیال کریں، خدا نے تو ہماری زبان کو پاک و صاف رکھا جب ہم بے اختیار تھے، اب اختیار پا کر ہم خود ہی اپنی زبان کو نجس کر دیں، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، شراب پی کر کے، جوا کھیل کر کے، حرام کمائی سے اب اگر ہم اپنی زبان کو خراب کریں تو یہ تو ہمارے اختیار کی بات ہے، خدا تو کچھ اور ہی چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ۔ ہاں میں تو اشارہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو اس دنیا کی غذا بھی جس کو آپ دودھ کہتے ہیں یہ بھی بنتی کس سے ہے؟ خون ہی سے بنتی۔ حقیقت بدل گئی۔ تو اب ایسے ہی جناب والا جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو یہ مت سمجھنا کہ وہاں غذا کی ضرورت نہیں ہے، عالم آخرت میں بھی آپ کو غذا چاہیے، مگر اس غذے کی نوعیت الگ ہے۔ یہاں تو روٹی بوٹی کا معاملہ تھا، یہاں تو ہوا اور پانی کا معاملہ تھا، مگر وہاں کی غذا جو ہے وہ نیکیاں، وہاں کی غذا جو ہیں وہ نیکیاں، اجر و ثواب ہے۔ اب شاید نیکی بنتا کیسے ہے؟ کہا نیکی اسی روٹی بوٹی سے بنتی ہے، نیکی اسی روٹی بوٹی، اسی تمہارے سونے چاندی کے سکوں سے بنتی ہے۔ حقیقت بدل جاتی ہے، حقیقت بدل جاتی ہے کہ اگر اس کو تم بنانا چاہو آخرت کی غذا تو بنا سکتے ہو، یہ تمہارے اختیار کی بات ہے۔ یہاں سے تمہارے سکے نہیں جائیں گے،
یہاں سے تمہاری روٹی بوٹی نہیں جائے گی، بلکہ اگر کسی کے نام پر تم نے روٹی بوٹی کھلا دیا تو اس کا اجر جائے گا، اس کا ثواب جائے گا۔ معلوم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت بدل جاتی ہے۔ خیر، یہ حقیقت تو واضح ہو گئی کہ آپ کو وہاں جانا ہے۔ یہاں پر بہت سے حاجی صاحبان ہوں گے، اور کتنے ہیں جو روانہ بھی ہو چکے، اور کتنے ہیں جو جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، اور کتنے ہیں جو بہت پہلے ہی حج کر چکے ہیں۔ ان سے یہ پوچھئے گا کہ جب آپ سعودی عرب جا رہے تھے تو کیا یہیں کا روپیہ کام آیا تھا؟ کیا یہیں کا روپیہ کام آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے نہیں جناب، ہم نے تو یہاں کے روپیے کو ریال میں بدلوا لیا تھا۔ روپیہ یہاں کا تھا، بینک کے ذریعہ ہم نے اس کو ریال میں بدلوا لیا تھا۔ اگر یہاں کا روپیہ ہم لے کے جاتے تو ایک گلاس پانی بھی نہیں ملتا، یہاں کا سکہ وہیں نہیں چلتا، ہمیں تو وہاں کے سکے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بہت سیدھی سی ہے کہ اگر تمہیں یو کے جانا ہے، انگلینڈ جانا ہے تو اپنے سکوں کو پاؤنڈ میں بدلوا لو، اگر تمہیں امریکہ جانا ہے تو اپنے سکوں کو ڈالر میں بدلوا لو، اگر کینیا جانا ہے تو شیلنگ میں بدلوا لو۔ جہاں جو سکہ چلتا ہے اس ملک میں جانا ہے تو یہاں سے بدلوا لو، ورنہ ہوگا کیا؟ اگر تم نے نہیں بدلا تو یہاں کے تم لکھپتی اور وہاں کے بھکاری، یہاں کے تم لکھپتی رہو گے اور وہاں کے تم بھکاری رہو گے۔ جب جانا ہی ہے تو بدلوا لو، جب جانا ہی ہے تو بدلوا لو۔ میں ایک بات اور پوچھتا ہوں، آپ اگر حاجی صاحب سے میں کہوں گا کہ صاحب آپ نے، حاجی صاحب پوچھیں بھئی میں کتنا بدلوا لوں؟ کوئی انگلینڈ جانے والا پوچھے بھئی ہم کتنا پاؤنڈ لے لیں، کتنا ڈالر لے، تو میں پوچھوں گا کتنے دن رہنا؟ میں پوچھوں گا کتنے دن رہنا؟ اس نے کہا 3 مہینے رہنا، تو میں نے کہا بس اتنا کافی ہوگا، $500 بہت ہے۔ اس نے کہا 2 مہینہ، تو میں نے کہا بس $300 کافی۔ کہا صاحب مجھے تو 1 ہی ہفتہ رہنا، کہا بس تو $50 کافی ہے۔ جیسے جیسے تم پہلے بتاؤ کہ تمہیں کتنا رہنا، میں اسی حساب سے بتا دوں، بس اتنا بدلوا لینا کافی ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اے آخرت کی دنیا میں جانے والوں، تمہیں وہاں کتنا رہنا؟ اے آخرت کی دنیا میں جانے والوں، وہاں کتنا رہنا؟ اگر آپ کہو گے اب وہاں سے نکلنا ہی نہیں ہے تو اب یہاں کچھ چھوڑنا ہی نہیں ہے، اب یہاں کچھ چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ کس کے لیے چھوڑیں؟ جب واپس آنا ہوتا تب تو چھوڑ کے جاتے، واپس آنا ہوتا تو چھوڑ کے جاتے، اور جب واپس آنا ہی نہیں تو چھوڑنے کا مطلب کیا؟ پھر چھوڑنے کا سوال کیا ہے؟ تو جب عالم آخرت میں تم جاؤ گے تو یاد رکھو، عالم آخرت کے سکوں سے یہاں کے سکوں کو بدلوا لو۔ عالم آخرت میں جو چیز چلے گی وہی چلے گی، تمہارے یہاں کا سکہ نہیں چلے گا، نہ روپیہ چلے گا، نہ گلڈر چلے گا، نہ ڈالر چلے گا، نہ پاؤنڈ چلے گا، نہ شیلنگ چلے گی۔ وہاں اگر چلے گی تو صرف نیکیاں چلیں گی، وہاں صرف اس بازار میں صرف یہی ایک سکہ چلے گا، تو اب اس کو بدلوا لو۔ آپ کہیں گے کہ صاحب کہاں بدلوا لیں؟ بہت سارے بینک کھلے ہوئے ہیں، وہ ہم ریال میں بدلوا لیتے، پاؤنڈ میں بدلوا لیتے، ڈالر میں۔ آخرت کا کوئی بینک کھلا ہو تو بتاؤ، آخرت کا کوئی بینک کھلا ہو تو بتاؤ کہ یہاں دیں اور وہاں ملے، یہاں دیں اور وہاں ملے۔ تو یہاں دینے والوں، تم کسی پر احسان نہیں کرتے، تم بڑے فائدے میں ہو، اپنے مال کی حفاظت کر رہے ہو، اپنے مال کو بچا رہے ہو۔ جو تم خرچ کر دو گے، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو تم خدا کے حوالے کر دو گے وہی باقی رہے گا۔ صاحب خیال کریں۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی ایسا بینک تو مل جاتا تو ہم یہاں دیتے وہاں لیتے، تو اسی آخرت کے ایک بینک کا نام ہے دارالعلوم قطب عالم۔ یہ آخرت کا ایک بینک ہے، یہ چاہے متولی ہو چاہے ٹرسٹی ہو، آپ انہیں نہیں دے رہے بلکہ آخرت کے بینک میں جمع کریں، اور اتنا یہ بینک زیادہ دیتا ہے
کہ آج تک نہ امریکہ دے سکا، نہ روس دے سکا، نہ جاپان دے سکا، نہ جرمنی دے سکا۔ 1 کا 10 تو کوئی بینک دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ 1 روپیہ لے اور 10 روپیہ دے، آج تک کوئی بینک پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ صرف آخرت کا بینک ہے جو کہتا کہ 1 دو تو 10 لو، 1 دو تو 10 لو۔ اسی پر اکتفا نہیں، اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو سوال اس بات کا نہیں ہے کہ دارالعلوم قطب عالم کو آپ کی ضرورت ہے، نہیں، آپ کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو دارالعلوم قطب عالم کی ضرورت ہے۔ آپ کو ضرورت ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے۔ اور واقعی میں ایک بات بتاؤں، اس ضرورت کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری ایمان و عمل ہی تو ہے، اور ایمان میں عقیدہ توحید ہے ضروری کہ نہیں؟ سب سے زیادہ عقیدہ توحید، تو توحید کا ماننا اور دوسرے جو فرائض ہیں ان کا ماننا، یہ سب ضروری ہے کہ نہیں؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ جب تم جانو گے نہیں تو مانو گے کیا؟ نماز پڑھنا ضروری، فرض، مگر نماز پڑھنے ہی نہیں آتی تو پڑھو گے کیسے؟ روزہ رکھنا فرض، مسائل معلوم نہیں، رکھو گے کیسے؟ حج کرنا فرض اور مسائل معلوم نہیں، ذرا سا آپ خیال کریں۔ تو معلوم ہوا کہ کسی چیز پر ایمان ممکن ہی نہیں جب تک کہ اس کا علم نہ ہو جائے۔ تو ایمان سے مقدم ہوا علم کی نہیں، تو جب علم ایمان سے مقدم ہے تو علم نہیں تو ایمان صحیح نہیں۔ اگر علم نہیں تو جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں، اور علم کے لیے ذریعہ علم چاہیے۔ علم ملے گا کہاں اگر کوئی ذریعہ ہی نہ ہو؟ علم کے لیے ذریعہ علم چاہیے، اور اسی ذریعہ علم کا نام ہے دارالعلوم قطب عالم۔ تمہارے بچوں کو مسلمان بنانے اور تمہارے بچوں کو مسلمان بنا کے رکھنے، بچوں ہی نہیں، میں جب بچہ بولتا ہوں تو بہت وسیع معنی میں اس میں 8 سال سے لے کے 80 سال تک کے بچے سبھی شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہے جو کسی باپ کا بچہ نہ ہو؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ تو دوستو، یہ تمہاری ضرورت ہے۔ جب تک تم سیکھو گے نہیں، جب تک علم آئے گا نہیں، تم کیا سمجھو گے کہ ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کیسے؟ کتنے نمازی ہیں بیچارے جو نماز پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرتے، مگر مسائل سے غفلت کی وجہ سے وہ نماز پڑھ کے بھی بے نمازی۔ کتنے ہیں جو وضو و طہارت کے مسائل نہیں جانتے، وہ وضو کر کے بھی بے وضو رہتے ہیں، وہ نجاست سے طہارت چاہتے ہوئے بھی نجس رہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو سکھانے والی چیز ہے۔ ایمان ضروری، عمل ضروری، تو ایمان و عمل کا جہاں درس ملتا ہے، فرائض کی جہاں تعلیم ہوتی ہے، شرعی محرمات کی جہاں تدریس ہوتی ہے، اس کی بھی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ کھانے پینے سے زیادہ ضروری وہ ہے، ہواؤں سے بھی زیادہ ضروری وہ ہے، اس لیے کہ یہاں کھانے پینے کا تعلق ہماری چند روزہ زندگی سے ہے، اور ایمان و عمل کا تعلق ہماری ابدی زندگی سے ہے، ہمیشہ کی زندگی سے ہے، تو وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ ضروری مت سمجھو تو یہ اور بات ہے۔ جو لوگ جو بات ضروری سمجھتے ہیں اس کے لیے خود ہی کوشش کرتے ہیں، خود محنت کرتے ہیں، کہنے کے لیے کچھ نہیں چاہتے کوئی انہیں کہے کہ جاؤ سانچا چلاؤ، تبھی وہ چلائیں گے، موقع ملے گا رات بھر چلائیں گے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جب اس کی ضرورت کا احساس آپ کے اندر ہو جائے گا تو پھر خدا کی انعامات و اکرامات کے بھی جلوے آپ دیکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، میں یہاں ایک مکان بناؤں، یہاں ایک اینٹا رکھ دوں، تو مکان کہاں بنے گا؟ جہاں اینٹ رکھی جائے گی وہیں تو بنے گا۔ یا کوئی ایسا انجینئر ہے یا کوئی ایسا بنانے والا ہے مکان کا جو اینٹ رکھے احمد آباد میں مکان تیار ہو کے چوچا شریف میں؟ ہے کوئی طریقہ ایسا؟
اینٹ ہم رکھیں یہاں، مکان بنے بمبئی، اینٹ رکھیں ہم یہاں، ذرا سا آپ خیال کریں۔ مگر خدا کی شان دیکھو کہ خدا کی راہ میں اور خوشنودی الہی کے لیے اور خالصا لوجہ اللہ جو اینٹ تم یہاں رکھو گے، مکان جنت میں بن رہا، مکان جنت میں بن رہا، اینٹ یہاں رکھی جا رہی۔ اچھا لطف کی بات اور بتاؤں کہ اینٹ رکھنے والا تو اپنی حیثیت کے مطابق ہی تو رکھے گا، کسی نے 1 رکھ دیا، کسی نے 2 رکھ دیا۔ بتاؤ ایک اینٹ سے کوئی عمارت بنی؟ 2 اینٹ سے کوئی محل تیار ہوا؟ مگر رب کی نوازش دیکھو، یہاں اگر اخلاص سے 1 اینٹ رکھو تو وہاں 1 اینٹ نہیں ملے گی، پورا مکان ملے گا۔ یہ نہیں کہ وہاں 1 اینٹ مل جائے۔ اور دوسری بات اور بھی ہے کہ ہم اگر یہاں مٹی کی اینٹ رکھتے ہیں تو وہ سونے کی اینٹ نہیں بنے گی، پتھر رکھ دیں گے تو چاندی نہیں بنے گا، جو رکھیں گے وہی رہے گا۔ مگر قدرت کا انتظام دیکھو کہ تم یہاں مٹی کی اینٹ رکھتے ہو اور جنت میں سونے کی اینٹ بن رہی ہے۔ سونے کی اینٹ، مٹی کو سونا بنانا ہو تو خدا کی راہ میں خرچ کر دو، مٹی سونا بن جاتی ہے۔ یہاں کی مٹی جنت کا سونا بن جاتی ہے۔ ذرا سا آپ خیال کرتے، بات یہ ہے کہ ہم بندے ہیں، وہ بندہ نواز ہے، ہم عبد ہیں، وہ رب ہے۔ ہم اپنی طاقت سے کام کریں گے، وہ اپنے فضل دکھا رہا ہے، وہ اپنے فضل سے کرم فرمائے گا، اس کا فضل ہی بہت ہی عظیم ہے۔ تو دوستو بات سمجھو، اچھی طرح سمجھو۔ اب آپ کو سوچنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا، بھائی اس دنیا میں تھوڑا رہنا ہی ہے آپ کو، اور یہ کسی کو نہیں معلوم کتنا رہنا ہے۔ تو مسافر کو مسافر کی طرح رہنا چاہیے، یہی ہے نا۔ مسافر کو، ارے حاجی صاحب سے پوچھو، جب آپ حج کرنے کے لیے چلے پورا گھر اٹھا لے گئے تھے کیا لے گئے تھے؟ کہا صاحب 1 بکس لے گئے تھے، 1 جھولا لے گئے تھے، کچھ پانی کے انتظام کے لیے 2-3 سامان لے کے گئے تھے۔ کہا اور پورا گھر؟ ارے لیمن سیٹ بھی لے جاتے، ڈنر سیٹ بھی لے جاتے، صوفہ سیٹ بھی لے جاتے۔ کہا نہیں، مسافر جو ہے وہ مسافر کی طرح چلتا ہے۔ جو جہاں مسافر ہوتا ہے وہ اپنی مسافرت کی منزل کو نہیں سجاتا بلکہ اپنے مکان کو سجاتا ہے۔ دیکھا نہیں نوکری کرنے والے، ملازمت کرنے والے احمد آباد میں ملازمت کرتے ہیں اور پیسہ اپنے گھر بھیجتے، کرتے ہیں ملازمت احمد آباد میں اور پیسہ جا رہا الہ آباد، پیسہ جا رہا بمبئی۔ ارے بھائی کماتا یہاں، پیسہ ادھر کیوں جاتا؟ گھر وہ ہے، یہ مسافرت کی جگہ یہاں کرایہ کا مکان چلے گا، مگر سجانا ہے تو اسے سجاؤ، جہاں پلٹ کے جانا ہے سجانا ہے تو اسے سجاؤ، جہاں پلٹ کے جانا ہے۔ تو دوستو اگر سجانا ہے تو اس گھر کو سجاؤ جس میں تم جاؤ تو نکالے نہ جاؤ، ایسے گھر کو سجاؤ جس میں جاؤ تو نکالے نہ جاؤ، اور وہ صرف آخرت کا گھر ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنی راہ میں کار خیر کرنے کی، اس لیے کہ یہ بھی عجیب بات ہے، دولت اسی کی دی ہوئی ہے، دولت ہم بھی اسی کے، وجود بھی ہمارا اسی کا، زندگی بھی اسی کی اور دولت بھی اسی کی، سب کچھ دے کر کے پھر توفیق بھی وہی دیتا، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی وہی دیتا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ خرچ کرنے کے بعد بھی اسی نے تو سب کیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ نہ دولت ہماری، نہ ارادہ ہمارا، نہ توفیق ہماری، نہ زندگی ہماری، اسی کی چیز تھی، اسی نے اپنی طرف لے لیا، اور اس پر کرم یہ ہے کہ اس کو وہ ہمارا عمل کہہ رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ تو دوستو اشاروں میں یہ چند ضروری معروضات آپ کے سامنے رکھنے تھے، ورنہ یہ دنیا تو عجیب حجتی دنیا، عجیب حجتی دنیا۔ یہ آج کا دور جو ہے، اس دور کو میں کیوں کا دور کہتا ہوں۔ کیوں یہ کیوں کا دور، بچپنے سے ایسا کیوں کے عادی ہوئے کہ یہ کیوں کرنا چھوٹ ہی نہیں رہا ہے۔ چھوٹے بچے تھے، جب پیدا ہوئے آنکھیں کھول کے دیکھا
زبان تو نہ بول سکی مگر حالت بول رہی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ہم نے سکھانا شروع کر دیا، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن۔ جس کو ہم نے کہہ دیا باپ، لڑکا باپ باپ کہنے لگا۔ جس کو ہم نے کہا یہ تیری ماں، لڑکا ماں ماں بولنے لگا۔ اب ہم جیسے جیسے سکھا رہے ہیں ویسے ہی بول رہا۔ کبھی کسی لڑکے نے یہ نہیں کہا ہوگا یہ تیرا باپ ہے، ہم باپ ماننے کو تیار نہیں۔ یہ تیری ماں ہے تو کہ ہم ماں ماننے کو تیار نہیں۔ معلوم ہوا کہ جب عقل و شعور کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت بھی اتنا شعور تھا کہ بڑوں کی بات مان لینا چاہیے، کسی کی بات کسی کا سہارا مان ہی لینا چاہیے۔ مانتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اور آگے بڑھا تو ہم نے بغدادی قاعدہ سامنے رکھا، ہر نقش کو سمجھاتے رہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد مگر یہ نہ سمجھو کہ لڑکے کا کیوں ختم ہو گیا۔ ہم نے سوچا اچھا ہے کہ اس کو اور پڑھاؤ اور پڑھاؤ، علم دو، اور جب بہت زیادہ علم ہو جائے گا اس کے پاس تو اس کا کیوں ختم ہو جائے گا، ہر سوال کا جواب اسے مل جائے گا۔ پڑھنے دو، اسے پروفیسر ہونے دو، اسے انجینئر ہونے دو، اسے ڈاکٹر ہونے دو۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو اسے ہر کیوں کا جواب مل جائے گا۔ مگر دوستو، جب یہی بچہ پروفیسر بنا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا، تو پھر کیا پوچھتا ہے؟ زمین کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، چاند کیوں ہے، سورج کیوں ہے، دریا کیوں ہے، آبشار کیوں ہے؟ ہم نے کہا یہ لیجئے، ہم تو سمجھے تھے پڑھ کر یہ کیوں کا جواب پا لے گا، اس کا کیوں بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس کی کیوں میں کچھ کمی ہی نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا اس کو اور پڑھا دو، فلسفی بنا دو، جالینوس بنا دو، افلاطون بنا دو، دیمقراطیس بنا دو، سقراط بنا دو، بقراط بنا دو، ابو علی سینا بنا دو، ابن رشد بنا دو، برکلے بنا دو۔ جب یہ فلسفی ہو جائے گا تو ہر کیوں کا جواب اسے مل جائے گا۔ مگر دوستو، بڑے غضب کی بات ہے، جب یہ بچہ افلاطون بنتا ہے، سقراط و بقراط بنتا ہے، شیخ ابو علی سینا بنتا ہے، جب بھی اس کا کیوں ختم نہیں ہوتا۔ اب تو یہ پوچھ رہا ہے خدا کیوں ہے، رسول کیوں ہے، دین کیوں ہے، مذہب کیوں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں علم بڑھتا ہے تو کیوں بھی خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے، کیوں بھی بھیانک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ علم جو ہے یہ اسے گمراہ کر رہا ہے، علم حجاب اکبر بن رہا ہے، علم اس کو دلالت کی راستے پہ لگا رہا ہے۔ دوستو، ایسا الجھا ہوا ہے یہ انسان ہر کیوں میں۔ اور اب تو ہمارے دیندار طبقے کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی مدرسے کی زیارت نہیں کی ہے، علماء کی صحبت نہیں ہے، مدرسے کی چٹائیوں پر بھی بیٹھے نہیں ہیں، مگر دین کے مسائل میں بھی کیوں چلاتے ہیں، دین کے مسائل میں کیوں چلاتے ہیں۔ میلاد کیوں ہے، فاتحہ کیوں ہے، نیاز کیوں ہے، نظر کیوں ہے، حلوہ کیوں ہے، کھچڑا کیوں ہے، اس طرح چکر پڑے ہوئے۔ پہلے تو دارالفتہ میں لوگ فتوے لکھتے تھے، اب ہوٹلوں میں فتوے لکھے جا رہے ہیں، اب چوراہوں پر فتوے لکھے جا رہے ہیں۔ ارے اپنی حیثیت کو سمجھ، تو چلانے والا نہیں ہے، چلنے والا ہے۔ چلنے والے اور ہوتے ہیں اور چلانے والے اور ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، ہم سے یہ مت پوچھو یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے، ہماری حیثیت سمجھ لو۔ عالم دین کی حیثیت کیا ہے؟ عالم دین مجتہد نہیں ہوتا، عالم دین امام مجتہد نہیں ہوتا، وہ کسی مجتہد کے قول کا ناقل ہوتا ہے، مقلد ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مجتہدین کے مسائل موجود ہیں اور ہر مسئلے پر لیبل لگا ہوا ہے، یہ حنفی لیبل ہے، یہ شافعی لیبل ہے، یہ مالکی لیبل ہے، یہ حنبلی لیبل ہے۔ اب اگر کوئی مالکی آیا تو مالکی والا سامان ہم نے دے دیا، اگر حنفی آیا تو حنفی کے مسائل ہم نے بتا دیے، اگر کوئی شافعی آیا تو شافعی کے احکامات ہم نے بتا دیے۔ ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، بنانا نہیں ہے۔ ہمارا کام پہنچانا ہے، بنانا نہیں ہے۔ مسائل ہم نے بنایا نہیں ہے، ہم تو مسائل کے پہنچانے والے ہیں، دینے والے ہیں۔ اس کو ایسے ہی سمجھو، ایک عطار کی دکان پر آپ گئے اور اس سے کہا کہ ہمیں عطر چاہیے، عطر چاہیے۔ کیا چاہیے؟ عطر گلاب چاہیے، عطر کیوڑا چاہیے، عطر ہنا چاہیے، مجموعہ چاہیے، جنت الفردوس چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اس نے لا کر ایک عطر پیش کر دیا، یہ لیجئے صاحب، یہ کیوڑے کا عطر ہے، یہ جناب والا یہ لیجئے، یہ گلاب کا عطر ہے، یہ دیکھو یہ ہنا کا عطر ہے۔ اب اس نے لا کے پیش کیا۔ اب آپ اس سے پوچھیں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ کیسے بنا،
بتاؤ یہ کیسے بنا؟ پہلے ہمیں سمجھاؤ کیا دلیل ہے کہ یہ اتنے کیوڑا ہے، کیا دلیل ہے کہ یہ اتنے ہینا ہے، کیا دلیل ہے کہ یہ اتنے گلاب ہے؟ اس تو وہ کہے گا گیٹ آؤٹ۔ اگر ایسے ہی خریدار روز ہمارے پاس آ گئے تو دکان بند کر کے گھر بیٹھنا ہوگا۔ ارے بے وقوفو، ہم بیچنے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں۔ ہم بیچنے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں۔ جاؤ فیکٹری میں سمجھ لو کہ کیسے بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسائل میں جو حجت کرتے ہیں وہ اپنی پوزیشن کو نہیں سمجھتے کہ انہیں بولنا، انہیں تو صرف ماننا چاہیے، انہیں تو صرف ماننا چاہیے، ان کو تو صرف پیروی کرنا چاہیے۔ دوستو، بنے ہوئے راستے تیار ہیں، چلنے والے اس پر چل چکے، چل کر کے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اب اس میں آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انصاف سے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، یہاں سے اگر تمہیں بڑودہ جانا ہو تو جو بنے ہوئے راستے ہیں اس سے جاؤ گے یا آج ہی سے راستہ بناؤ گے، یا آج ہی سے راستہ بناؤ گے؟ آخر کیا کرو گے؟ آپ کہیں گے ارے جو بنے ہوئے راستے، سینکڑوں گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اس پر ہم جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور آج ہی سے بنانا شروع کیا تو بڑودہ تک پہنچتے پہنچتے قیامت آ جائے گی، ہم پہنچ بھی نہ پائیں گے، نہ جانے کیا حشر ہمارا ہو جائے، راستہ بنے کہ نہ بنے۔ تو دوستو، ہائی وے تیار ہو چکے ہیں، یہ حنفی ہائی وے ہے، یہ شافعی ہائی وے ہے، یہ مالکی ہائی وے ہے، یہ حنبلی ہائی وے ہے، اور اس پر چلنے والے چلے تو قطب عالم ہو گئے، چلے تو شاہ عالم ہو گئے، چلے تو غوث زمانہ ہو گئے، چلے تو خواجہ خواجگاں ہو گئے، چلے تو محبوب الہی ہو گئے، چلے تو محبوب سبحانی ہو گئے، چلے تو مخدوم سمنانی ہو گئے، چلے تو کیا سے کیا ہو گئے۔ اب اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، چلنے والوں کے کامیاب نقوش بتا رہے ہیں کہ یہ چل کر کامیاب ہو گئے، تو اب ہماری بھی کامیابی اسی راستے پر چلنے ہی سے ہوگی۔ اس راستے، نیا راستہ مت بناؤ، نیا راستہ بناؤ گے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو شریعت کے بھی 4 راستے بن چکے ہیں، اور طریقت کے بھی 4 مرکزی راستے ہیں۔ شاخ در شاخ تو راستے بہت ہوتے ہیں، سب وے تو بہت ہی ہیں، مگر 4 ہائی وے طریقت کے بھی ہیں۔ یہ قادری ہائی وے ہے، یہ چشتی ہائی وے ہے، یہ نقشبندی ہائی وے ہے، یہ سہروردی ہائی وے ہے، تو لہٰذا اس پر بھی جو چلا وہ کامیاب ہو کر کے رہا۔ تو طریقت کے بھی راستے کھلے ہیں، شریعت کے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں، لہٰذا یاد رکھو، اچھی طرح سے یاد رکھو۔ اچھا ہوا کہ جو شریعت کے راستے بھی بنے اور طریقت کے بھی راستے بنے۔ طریقت کے راستے کچھ شریعت سے جدا نہیں تھے، مگر طریقت کے نام پر اس لیے ممتاز ہو گئے کہ اب جو طریقت کے راستے پر چلنا چاہے اسے ہی شریعت کا فیض ملے، اسے ہی شریعت کا فیض ملے۔ اور طریقت کے راستے سے تو شیطان بہت گھبراتا ہے، غوث جیلانی کا نام سنتا ہے گھبراتا ہے، خواجہ اجمیری کا نام سنتا ہے گھبراتا ہے۔ تو اس طریقت کے راستے ہیں، جب اس کو چھوڑ دیا تو اسے شریعت کی بھی راستہ نہیں مل رہا ہے، اسے شریعت کا بھی راستہ نہیں ملتا ہے۔ تو سارے راستے بن چکے ہیں، مگر عجیب مزاج ہو گیا، ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ اور میں بتاؤں، اچھا ٹھیک ہے، کیوں ہی کرنا تھا تو تم کسی عالم سے پوچھتے، کسی مدرس سے پوچھتے، کسی فقیہ سے پوچھتے، کسی محدث سے پوچھتے، کسی مفتی سے پوچھتے۔ تم کیوں بھی چلاتے ہو تو کس کے ساتھ؟ رکشے والے کے ساتھ، جھٹکے والے کے ساتھ، ٹیکسی والے۔ ارے تجھے کیوں بھی سمجھنا ہے تو جاہلوں سے سمجھنا ہے۔ کیوں سمجھنا ہے؟ جس کے پاس کیوں کا جواب نہ ہو اس کے پاس جاتا ہے، اور جہاں کیوں کا جواب ملتا ہے وہاں نہیں جاتا، جہاں کیوں کا جواب ملتا ہے وہاں نہیں جاتا۔ تو یہ کیوں کرنے کا عادی ہو گیا ہے، بے شمار کیوں میں الجھا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، زمین کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، دریا کیوں ہے، کوہسار کیوں ہے، آبشار کے نغمے کیوں ہے، دریا کی روانی کیوں ہے، پھولوں کی مہک کیوں ہے، تاروں کی چمک کیوں ہے۔ کروڑوں کیوں کا جواب چاہتا ہے یہ انسان، ہزاروں کیوں میں لگانے والا شیطان ہے، اور اپنے کیوں سے ہٹانے والا۔ اس کو ایک کیوں سے ہٹا دو اور کروڑوں کیوں میں الجھا دو، الجھا دو۔ شیطان جانتا ہے کہ ہزاروں کیوں میں الجھنے والا فلسفی بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، سقراط بنے گا، بقراط بنے گا، افلاطون بنے گا، شیخ بولی سینا بنے گا، سب کچھ بنے گا، مگر مومن نہیں بنے گا، مومن نہیں بنے گا۔
اس کو کروڑوں کیوں میں الجھا دو، اگر کہیں اس نے اپنے کیوں کو سمجھ لیا اور اس کے تقاضے پر عمل کیا تو یہ مومن ہو جائے گا۔ تو اس کو مومن نہ رہنے دو، سب کچھ میں پیچھے پڑا دو، مومن نہ بننے دو، ہزاروں کروڑوں کیوں میں ایسا الجھا دو کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے، زندگی بھی ختم ہو جائے، اسے اپنے ہر کیوں کا جواب نہ ملے۔ ذرا سا خیال کرو، مگر ایک بات آپ سوچو گے کہ بھائی اپنا کیوں سمجھنے سے تو بڑا نقصان ہوگا۔ ہم کائنات کا کیوں، دنیا کا کیوں، زمین و آسمان کا کیوں سمجھیں گے تو فلسفی ہو جائیں گے، ارسطو ہوں گے، بقراط ہوں گے، سقراط ہوں گے، یہ ہوں گے وہ ہوں گے، اور اپنا کیوں سمجھنے سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ تو سنو، صحیح ہے کہ ساری دنیا کا کیوں سمجھ لیا اگر تم نے تو تم سقراط و بقراط ہو گئے، تم افلاطون بولی سینا ہو گئے، مگر جنہوں نے اپنا کیوں سمجھ لیا وہ بایزید بستامی ہو گئے، وہ جنید بغدادی ہو گئے، وہ غوث جیلانی ہو گئے، وہ قطب عالم شاہ عالم ہو گئے، وہ شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی ہو گئے۔ اپنا کیوں سمجھنے والے وہ ہو گئے کہ بڑے بڑے بقراط بھی ناک رگڑ رہے ہیں، بڑے بڑے سقراط بھی سر جھکا رہے ہیں۔ ایک بات اور میں پوچھتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کا کیوں سمجھ لیا، کیا سمجھا؟ خاک سمجھا، کچھ بھی نہیں سمجھا۔ بتاؤ، پوچھنا ان فلسفیوں سے، بقراطیوں اور سقراطیوں سے پوچھو، کیا زمین نے یہ کہا ہے کہ ہم کیوں؟ کیا آسمان نے یہ کہا ہے کہ ہم کیوں ہیں؟ کیا چاند و سورج نے کبھی تم سے کہا کہ ہم کیوں ہیں؟ اپنی اٹکل لگاتے ہو، اپنا گمان لگا، چاند اس لیے، سورج اس لیے، زمین اس لیے، آسمان اس لیے۔ تم بولتے ہو، کبھی یہ بھی بولے، کبھی دریا بولا، کبھی درخت بولے، کبھی پتھر بولا، کبھی چاند بولا، کبھی سورج بولا کہ ہم کیوں ہیں؟ تو تم اپنے گمان سے جو کہتے ہو وہ بات بالکل غلط ہے، اور اپنا کیوں جو سمجھ لے اور اپنے کیوں کے تقاضے پر جو عمل کرے، ساری دنیا بول پڑتی ہے کہ ہم کیوں ہیں۔ دریا رخ بدل کے بتاتا ہے ہم تیرے لیے ہیں، جانور سجدہ کر کے بتاتا ہے ہم تیرے لیے ہیں، درخت جگہ بدل کے بتاتا ہم تیرے لیے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑھ کے بتاتی ہیں کہ ہم تیرے لیے ہیں، سورج پلٹ کے بتاتا ہے ہم تیرے لیے ہیں، چاند ٹکڑے ہو کے بتاتا ہے کہ ہم تیرے لیے ہیں، جانور اطاعت کر کے بتاتے ہیں کہ ہم تیرے لیے۔ پہلے تو یہ ثابت کر دے کہ تو خدا کے لیے ہے۔ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کی ہو۔ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم آخرت کے لیے، تو تم جس کے لیے ہو اس کے پیچھے چلتے ہو۔ عجیب بات، دنیا کی مثال خوب دی۔ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اپنا سایہ، زمین پہ پرچھائی پڑتی، سایہ پڑتا، اچھا ذرا سایہ کو پکڑو، دوڑا کے پکڑو، آپ ہی کا تو ہے نا، قریب اتنا ہے کہ ابھی ملا ابھی ملا ابھی ملا، اتنا قریب، یہ بھی نہیں کہ چھوڑ کے چلا جائے کہ ہم مایوس ہو جائیں، اتنا قریب کہ ابھی پایا ابھی، اور دوڑتے رہو، دم نکل آئے گا، سایہ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اب سائے سے منہ موڑ کے بھاگو، سائے سے جب منہ موڑ کے بھاگتے ہو تو قدم بھی نہیں چھوڑتا، جتنی تیز تم بھاگو گے اتنی تیز تیرے پیچھے۔ تو یہی تو دنیا کا حال ہے، جو دنیا کے پیچھے چلا دوڑا ہلاک ہو گیا، دنیا اسے نہ ملی، ہلاکو دوڑا ہلاک ہو گیا، چنگیز دوڑا ہلاک ہو گیا، اکبر دوڑا ہلاک ہو گیا، بابر دوڑا ہلاک ہو گیا، سب دنیا کے پیچھے دوڑے، مگر دنیا کسی کو نہ مل سکی، نہ لال قلعے والے کو مل سکی، نہ شیش محل والے کو مل سکی، سب تباہ ہو گئے، مگر جو دنیا کا رخ موڑ کر کے بھاگے تھے، دنیا آج تک انہیں نہیں چھوڑ رہی ہے، نہ خواجہ کو چھوڑ رہی ہے، نہ شاہ عالم کو چھوڑ رہی ہے، نہ قطب عالم کو چھوڑ رہی ہے۔ ارے مخدوم سمنانی نے ترک سلطنت کر کے سمنان کو چھوڑا تو دنیا وہیں پیچھے لگ گئی، وہیں سے ایسا لگی کہ آج تک نہیں چھوڑ رہی ہے۔
تو دنیا کے پیچھے چلو گے تو ہاتھ نہیں آئے گی، منہ موڑ کے بھاگو گے تو پیچھا نہیں چھوڑے گے۔ اتنا پیچھا پڑ گئی کہ پوری تحریک چل رہی ہے کہ خواجہ کے ہاں مت جاؤ، غوث کے ہاں مت جاؤ، مگر دنیا ایسا پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کسی کی بات نہیں مانتی، سایہ پیچھے دوڑتا ہی چلا جا رہا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ ذرا سا عالم تصور، عالم خیال میں غور کرو، اس منزل کو اگر تم سے سوال کیا جائے، رب تبارک و تعالیٰ تم سے یہ پوچھے، ہر چیز کے بارے میں تم سوال کرو، زمین کیوں؟ جواب ملا تمہارے لیے۔ آسمان کیوں؟ تمہارے لیے۔ چاند و سورج کیوں؟ تمہارے لیے۔ دریا کیوں؟ تمہارے لیے۔ آبشار کے نغمے کیوں؟ تمہارے لیے۔ سب چیز تمہارے لیے، اور تم کیوں؟ تم کیوں؟ اسی کیوں کا جواب تو نہیں چاہتا نا؟ ہاں، تو تم تو نہیں غور کرنا چاہتے، مگر اسلام اسی کیوں کو سمجھانے آیا۔ یہ خدا کی رحمت ہے کہ ہمارا ذہن جدھر نہیں جاتا، خدا اپنی کریمی سے ہمارے ذہن کو ادھر موڑ رہا۔ تم نہیں سمجھنا چاہتے، سنو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف عبادت کے لیے، دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو جو جس کام کے لیے ہوتا ہے اس سے وہی کام تو ہونا چاہیے نا۔ دوسرا کام لوگے تو یہ غلط ہوگا، کیوں غلط ہو جائے گا۔ میں عام طور سے سمجھانے کی مثال عرض کر دیا کرتا ہوں، اکثر و بیشتر۔ گلاس بنایا گیا پانی پینے کے لیے، گلاس کس لیے بنایا گیا؟ اور وہ غلدان بنایا گیا تھوکنے کے لیے۔ اب اگر کوئی پانی مانگے ہم غلدان میں دیں گے تو پیے گا؟ اب تھوکنے کے لیے کیا کوئی گلاس میں تھوکے گا؟ نہیں۔ اس لیے جو چیز جس کے لیے بنائی جائے اس سے وہی کام ہو۔ ٹوپی سر پہ کے لیے ہے، وہ سر پہ رہنا چاہیے، پیر میں نہیں جانا چاہیے، اور جوتا پیر کے لیے تو سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے۔ جو چیز جہاں کے لیے ہے اس کو دیکھا آپ نے۔ حالانکہ اگر نیا و غلطان ہو، بالکل مراد آباد سے بن کے آیا ہو، کبھی استعمال نہ ہو، تو اس میں کا پانی ناجائز نہیں ہوتا، حرام بھی نہیں ہوتا۔ علماء کرام سے فتویٰ پوچھ سکتے ہیں، مگر کوئی پینے کو تیار بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں پی رہے ہو؟ کہا یہ اس کام کے لیے بنایا نہیں۔ ہم نے کہا سنو، یہ کس نے بنایا؟ کیا آدمیوں نے؟ یہ کس نے تھوکنے کے لیے بنایا؟ کیا آدمیوں نے؟ ارے آدمی کی بناوٹ کا اتنا لحاظ، آدمی جو بنا دے اس کی وضع، اس کے تعین، اس کے تشخص کا اتنا لحاظ کہ آدمی جسے کہہ دے یہ پینے کے لیے اس میں تھوکتے نہیں، اور آدمی جسے کہہ دے کہ یہ تھوکنے کے لیے اسے پیتے نہیں۔ تو آدمی کی بناوٹ کا خیال اور خدا کی بناوٹ کا کوئی خیال نہیں، اس کے تعین، اس کے تشخص، اس کے تقرر کا کوئی خیال نہیں کہ وہ کہہ رہا کہ تو کس لیے ہے؟ صرف عبادت کے لیے۔ اب آپ سوچیں گے بڑی مشکل میں پھنس گئے، ہم صرف عبادت کے لیے ہیں تو اب صبح سے شام تک نفل پر نفل پڑھو، تسبیح پہ تسبیح چلاؤ، اب تو کوئی کام ہی نہیں رہے گا، تو ہماری دکان پہ کون بیٹھے گا؟ ہمارے بال بچوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ ہاں، کچھ لوگ عبادت کا ایسے ہی تصور پیش کرتے ہیں کہ سب کو چھوڑ دو چلو، سب کو چھوڑ دو اور چلو۔ یہ عبادت کا وہ تصور ہے جو شیطان نے انہیں سکھایا کہ اس چکر میں نہ دین ملے نہ دنیا رہے۔ کیا سمجھے؟ تو آپ سوچو گے نا، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، عبادت کا ایک محدود مفہوم آپ کے ذہن میں ہے، اسی لیے یہ سوچ ہے آپ کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز یہ عبادت، 30 دن کا روزہ یہ عبادت، زندگی کا ایک حج یہ عبادت، سالانہ 40واں نکال دینا یہی عبادت۔ یہ تصور آپ کے ذہن میں صحیح ہے، یہ عظیم عبادت ہے، مگر صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ تیزی سے میں لے جانا چاہتا ہوں وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، تمہارا اٹھنا بیٹھنا،
تمہارا کھانا پینا، تمہارا سونا جاگنا، تمہارا بچوں کی پرورش کرنا، تمہارا ماں باپ کی خدمت کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، صحیح طور سے تجارت و زیارت کرنا، یہ سب کچھ عبادت ہے۔ مومن کا ہنسنا بھی عبادت، مومن کا رونا بھی عبادت، مومن کا اٹھنا عبادت، مومن کا سونا جاگنا عبادت، مومن کا کھانا پینا عبادت۔ شرط یہ ہے کہ تمہارا کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف نہ ہو۔ اللہ اور رسول کے قانون کی روشنی میں ہنسو گے تو ہنسنا عبادت، رو گے تو رونا عبادت، سو گے تو سونا عبادت، جاگو گے تو جاگنا عبادت۔ ارے جاگنا عبادت پوچھنا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، شب ہجرت صدیق اکبر جاگے، یہ جاگنا عبادت، علی مرتضیٰ سو گئے، یہ سونا عبادت، یہ سونا بھی عبادت۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ تو شرط یہ ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے تجارت کرنے والوں، ایسی تجارت کرو کہ تمہاری تجارت عبادت بن جائے۔ اے زراعت کرنے والوں، ایسی زراعت کرو کہ تمہاری زراعت عبادت بن جائے۔ اے بولنے والوں، ایسی بولی بولو کہ تمہارا بولنا عبادت بن جائے۔ اے چلنے والوں، ایسی رفتار اختیار کرو کہ تمہاری رفتار عبادت بن جائے۔ تم مومن ہو، تمہیں رات و دن کی ڈیوٹی پہ رہنا ہے، تمہیں ایک وقت بھی اس فرصت نہیں ہے کہ ایمان چھوڑ کے کچھ کر لو، ایک وقت کے لیے فرصت نہیں، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی تمہاری ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں مومن، گھر میں کچھ اور نہیں، تم مسجد کے بھی مومن ہو، تم گھر کے بھی مومن ہو، تم جلوت کے بھی مومن ہو، تم خلوت کے بھی مومن ہو، تم اسکول میں بھی مومن ہو، تم مدرسے میں بھی مومن ہو، تم میدان میں بھی مومن ہو، جہاں بھی ہو ایمان والے ہو تم، تو تم ایک لمحے کے لیے تمہیں فرصت نہیں ہے، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی والے تم ہو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں، دینے والا ہمارے ہر عمل کو عبادت بنا رہا۔ میں اس کے دینے کی بات عرض کروں، آپ نماز عشاء پڑھ لیں، پڑھ لیا، فجر کا اہتمام آپ کریں کہ فجر پڑھیں، اہتمام کر کے آپ سو بھی گئے، فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھ لیا، اب ظہر سے غافل نہ رہیں، ظہر پڑھنی ہے اس کا خیال کریں، ویسے اپنا ہر جائز کام کرتے رہیں مگر ظہر سے غافل نہ ہو۔ ظہر آئی، ظہر پڑھ لیا، پھر ظہر کے بعد عصر کا انتظار شروع کر دیں، اس سے غافل نہ ہو۔ جب عصر کا وقت آیا اسے پڑھ لیجئے، اس کے بعد مغرب کا وقت جما لیجئے ذہن میں کہ مغرب پڑھنی، جب وہ وقت آئے اسے پڑھ لیجئے، پھر عشاء کا وقت آیا اسے پڑھ لیجئے۔ اس طرح سے جو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے خیال میں رہتا ہے تو وہ پڑھتا ہے 5 مگر لکھا جاتا ہے 24 گھنٹے وہ نماز میں، 24 گھنٹے وہ نماز میں ہے۔ بیویوں کے بچوں کے پاس بیٹھا ہوا، وہاں لکھا جا رہا نماز میں ہے، اپنی تجارت اپنی دکان پر تول رہا، وہاں لکھا جا رہا نماز میں ہے۔ ذرا سا دیکھو، انتظار صلاۃ والی نماز ایسی ہے جو طلوع کے وقت بھی ہے، زوال کے وقت بھی ہے، غروب کے وقت بھی ہے، انتظار صلاۃ بھی صلاۃ کا ثواب۔ تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں، تو نیت کا اتنا اجر ہوتا ہے۔ اگر تم رات کو یہ سوچ کر کے سو جاؤ کہ ہمیں تہجد پڑھنی ہے، یہ نیت کر کے سو جاؤ، اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی، فجر کا وقت ہو گیا، آپ نے فجر پڑھ لی، تو ایسے وقت ایسے آدمی کے لیے تہجد کا بھی ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ نیت کر کے سویا تھا، ارادہ کر کے سویا تھا، بشری تقاضے سے آنکھ نہیں کھلی تو اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ دیکھو، ایک نیت، چیز ایک دو، نیت بہت ساری لگا لو، اتنے ثواب ملیں گے۔ آپ نے کسی کو 1 روپیہ دیا اور یہ سمجھ کر دیا یہ میرا عزیز ہے اس لیے دے رہا ہوں، پھر یہ میرا پڑوسی ہے اس لیے دے رہا ہوں، یہ غریب یتیم ہے اس لیے دے رہا ہوں۔ اب جتنے آپ اس لیے بڑھاتے جاتے ہیں اتنی نیکی بڑھتی جا رہی ہے۔ دیا 1 ہی روپیہ، دیا 1 روپیہ، نیتیں مختلف ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا نیت المومن خیر من عملہ ونیت الکافر شر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
نیت مختصر، عمل زیادہ، اور کافر کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بدتر ہے۔ بڑے نازک موڑ پر میں آپ کو لے پہنچا گیا۔ ایک سوال کا جواب میں دیتا چلوں جب بات آ گئی۔ ایک بات یہ بتاؤ، انصاف کا تقاضا کیا؟ اپنے دماغ سے سوچو۔ ایک آدمی جتنا غلطی کرے اتنی ہی تو سزا ملنی چاہیے، اور جتنا آپ اچھا کام کریں اتنا ہی اجر ملنا چاہیے۔ آپ دیکھتے کیا ہے کہ ایک کافر جس نے 1 سال کفر کیا مثلا، وہ بھی جہنم میں، اور 50 سال کفر کرے جب بھی جہنم میں، اور 150 سال کفر کرے جب بھی جہنم میں، اور سب ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ یہ 1 منٹ کا کافر ہے، یہ 2 منٹ کا کافر ہے، کفر کیا اور جہنم کی سزا اور ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ مومن صاحب جو 1 سال کے عمل کے ساتھ چلے گئے وہ بھی جنتی، اور جو 150 سال تک عمل کرتے رہے وہ بھی جنتی، اور وہ بھی سب ہمیشہ کے لیے۔ کھانا چاہیے 1 سال والے کو کچھ ادھر رکھ کے واپس کر دیا جائے، نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ جب عمل ہم نے اتنا نہیں کیا تو اتنا بڑا بدلہ کیسے؟ اب جب غلطی کرنے والے نے اتنی بڑی غلطی نہیں کی تو ہمیشہ کے لیے سزا کیسی؟ تو یاد رکھو، یہ سزا اور جزا جو ہے یہ عمل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ نیت کا نتیجہ ہے، یہ نیت کا نتیجہ ہے۔ مومن کی یہ نیت ہے کہ میں ہمیشہ مومن رہوں۔ مومن کی نیت کیا ہے؟ کہ میں ہمیشہ مومن رہوں۔ یہی ہمیشہ رہنے کی نیت اسے ہمیشہ کی جنت دے دیتا، یہی ہمیشہ رہنے کی نیت ہمیں جنت کی ہمیشہ کی۔ اور کافر کی نیت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کفر میں رہیں، یہی ہمیشہ والی نیت اسے ہمیشہ جہنم میں رکھتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نیت کا معاملہ ہی عجیب ہے۔ اچھی نیت کرو تو اس کا اجر ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں۔ لطائف شرفی میں یہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اپنے ایک خادم سے کہا کہ یہ کھانا لے جاؤ، دریا کے اس پار ایک دوسرے درویش رہتے ہیں، ان کو کھلاؤ۔ کہ حضور رات کا وقت ہے، دریا ہے، کشتی بھی نہیں ملے گی، کیسے جائیں گے؟ کہ دریا سے کہہ دینا کہ میں ایک ایسے فقیر کی بارگاہ سے آیا ہوں جو آج تک اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا۔ یہ سوچنے لگے کہ حضرت تو صاحب اولاد ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ مگر وہ اس دور کے کیوں والے نہیں تھے، چلے وہ جو کہہ دیا وہی ہم کہہ دیں۔ اور جب انہوں نے دریا سے یہی کہا تو دریا نے راستہ دے دیا، یہ چلے گئے، پھر دریا برابر ہو گیا۔ ان کے سامنے کھانا رکھا، انہوں نے ان کے سامنے پوری پلیٹ صاف کر دی۔ کہا حضور پلٹیں گے کیسے؟ آنے کا تو نسخہ مل گیا تھا۔ کہا جا کے دریا سے کہنا کہ ایسے فقیر کے یہاں سے میں آیا ہوں جس نے آج تک ایک لقمہ کھایا ہی نہیں۔ کہا میرے ہی سامنے پوری پلیٹ صاف کی، گھر میں جا کے کھا لیا ہوتا تو شاید مجھے بھی شبہ تھا کہ رکھ دیا ہوگا، میرے ہی سامنے، مگر وہاں بھی کیوں نہیں کیا؟ چپکے سے چلے آئے، دریا سے وہی کہا، دریا نے پھر راستہ دے دیا، چلے آئے۔ مگر پہلے حضرت کے پاس پہنچے، کہا حضور نہ آپ کی بات سمجھ میں آئی نہ ان کی بات سمجھ، آپ بیوی کے پاس نہیں گئے تو صاحب اولاد کیسے؟ اور انہوں نے تو پلیٹ میرے ہی سامنے صاف کی اور کہا ایک لقمہ بھی نہیں کھا۔ تو انہوں نے کہا تم ہم فقیروں کی زبان کو نہیں سمجھتے۔ سنو، ہم بیوی کے پاس گئے تو اپنی نفسانی خواہشات کے دباؤ میں نہیں گئے، اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں گئے، اس نیت سے گئے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ نیت تھی کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور اس نے جو لقمہ اٹھایا اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے نہیں اٹھایا، اس لیے اٹھایا تاکہ خدا کی عبادت کی طاقت رہے۔ تو اس کا لقمہ اٹھانا بھی عبادت ہے، میرا بیوی کے پاس جانا بھی عبادت ہے۔ ذرا سا دیکھو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رات دکھلانے کسے رہ رہے منزل ہی نہیں۔ ایسی ایک پیر صاحب کا واقعہ کسی نے سنایا کہ وہ اپنے مرید کے گھر گئے، نیا نیا مکان بنایا تھا،
تو یہ دیکھا بڑے جنگلے، بڑے روشن دان، بڑے دروازے، تو پوچھا بیٹے تم نے اتنے جنگلے کیوں بنا رکھے؟ تو کہا حضور تاکہ ہوا خوب آئے۔ تو مسکرا کہتے ہیں ارے نادان، تو نے ہوا کی نیت کیوں کی؟ یہ نیت کیوں نہیں کر لی کہ اذان کی آواز آئے؟ ہر طرف ہم نے جنگلے اس لیے بنائے تاکہ اذان کی آواز، تو کیا اذان کی نیت کرتا تو کیا ہوا نہ آتی؟ کیا روشنی نہ آتی؟ ارے جسے آنا وہ تو آئے گی ہی، مگر جنگلہ بنانا عبادت بن جاتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ رحمت حق بہو نمی جویت بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت دولت نہیں چاہتی، بہانہ چاہتی، دولت نہیں چاہتی، بہانہ چاہتی۔ اس کا ایک منظر تو میں یہاں کا پیش کروں گا اور دو منظر قیامت کا، بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ۔ ایک شخص 99 انسانوں کا قاتل، اس کے دل میں توبہ کا ذوق پیدا ہوا کہ توبہ کرنا چاہیے۔ ایک صاحب کے پاس پہنچا کہ ہم کو توبہ کرا دو، کیا غلطی کا 99 انسانوں کا میں نے قتل کیا، توبہ کرا دو۔ تو کہتے ہیں کہ ارے تیری تو توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، خدا کی رحمت سے مایوس کر دیا، تیری تو توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، کل نہیں ہوگی، کل نہیں ہوگی، تو کیا فرق پڑتا ہے، ایک اور تھی ان کو بھی صاف کر دیا، جب قبول ہی نہیں ہوگی تو کیا 99 کیا 100، فرق کیا فرق؟ مگر دل میں پھر خیال آیا کہ یہ تو بڑا برا ہوا، ہم تو آئے تھے توبہ کے لیے، ایک اور بڑھا دیا۔ اس کے بعد اپنے ایک دوست سے کہا دیکھ فلاں بزرگ کے ہاں جا، وہ توبہ کرا دیں گے۔ اب وہ اپنے گھر سے نکلا، توبہ کے ارادے سے نکلا، توبہ کا سچا ارادہ لے کے نکلا، اور بیچ راستے میں تھا کہ حضرت ملک الموت کو حکم ہو گیا، روح نکال لیا، روح نکال لیا۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ رہے ہیں اور رحمت کے بھی۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں حکم ہو، ہم اس کی روح کو لے کے چلیں، اس لیے کہ یہ توبہ کے لیے قدم نکال چکا تھا۔ اور عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں حکم ہو، ہم لے کے چلیں، قدم تو نکالا تھا مگر ابھی توبہ نہیں کی تھی۔ کہے فرشتوں پھر ذرا سا پیمائش تو کرو، ادھر سے قریب ہے یا ادھر سے، توبہ والی منزل سے قریب ہے یا گھر سے قریب ہے؟ تو رحمت والے فرشتے ادھر لگ گئے، عذاب والے ادھر لگ گئے۔ یہ تو پیمائش کر، خدا کی مصلحت دیکھو، اور وہاں حکم الہی زمین کو ملا کہ اے زمین اس کو توبہ کے گھر کے قریب کر دے۔ بڑی امید لے کے نکلا ہے، مایوس نہ ہونے دوں گا، بڑی امید لے کے نکلا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سادہ محدث اعظم۔ اب میدان قیامت میں بھی یہی منظر آپ کے سامنے آئے گا۔ دو واقعہ صرف اشارہ کروں، مشہور واقعہ۔ ایک صاحب جن کے پاس صرف ایک نیکی کی کمی، تو سوچا ایک ہی کی کمی کہیں سے مل جائے گی، مہلت لے لیا، بارگاہ خداوندی سے مہلت دے دے، میں کہیں سے لے لوں، جا۔ ایک نیکی نہیں مل رہی، باپ کے پاس گئے تو نیکی دینا تو بڑی بات، وہ تو پہچانتا بھی نہیں کہ میرا بیٹا ہے۔ سینے سے چمٹا کے رکھنے والی ماں، وہ بھی نہیں پہچان رہی۔ ایک نیکی دینے کو سب نفسی نفسی میں لگے ہوئے۔ ذرا سوچو، دنیا کی جن محبتوں نے تمہیں آخرت سے غافل کر رکھا، وہ ساری محبتیں قیامت میں رسوا ہو گئی۔ نہ ماں کی محبت، نہ باپ کی شفقت۔ آپ خیال کرتے چلے جاؤ، سوچتے چلے جاؤ، پریشان۔ وہ آسان سمجھتا تھا، مرحلہ مشکل۔ اتنے میں ایک دوست اسے ملا جو خدا کی راہ میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے دوستی کی تھی۔ اس نے پوچھا تو کیوں پریشان ہے؟ کہا دوست مجھے ایک نیکی کی ضرورت اور کوئی دینے والا نہیں۔ تو دوست کہتا ہے تجھے ایک نیکی کی ضرورت اور میرے پاس تو ایک ہی نیکی، تجھے ایک کی ضرورت میرے پاس ایک ہی، جب تجھے ایک نہیں مل رہی تو مجھے اور کیا ملے گا؟ لے ایک تو ہی لے لے، کم سے کم تیری تو نجات ہو جائے۔ ایک تو لے لے،
تاکہ تیری نجات ہو جائے. یہ بندے نے دوسرے بندے کی نجات کا تصور پیدا کیا. رحمت حق نے آواز دیا کہ جب بندہ اتنا بڑا بندہ نواز ہے تو اے فرشتوں حکم کر دو یہ دینے والا بھی جنتی وہ لینے والا بھی جنتی. نعرہ رسالت شہزادہ سمنانو کشوشا. تو ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائلی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل نہیں. اور ایسے ہی قیامت میں دو انسانوں سے حکم الہی ہوگا جاؤ جاؤ جہنم میں جاؤ جہنم میں. تو ایک تو دوڑتا ہوا جائے گا ایسا دوڑے گا جیسے جنت میں جا رہا بڑی تیزی سے جا رہا. اور ایک جاتا پیچھے مڑ کے دیکھتا آگے جاتا پیچھے مڑ کے دیکھتا. حکمت کو ظاہر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا. اسے پوچھو دوڑتا ہوا جا رہا جہنم میں جا رہا. جا کے پوچھا انہوں نے کہا کہ اے فرشتوں میں وہ بدنصیب انسان ہوں جس نے دنیا میں خدا کا کوئی حکم نہیں مانا اور اب یہ اس کا آخری حکم ہے کہ جاؤ جہنم میں. یہ اس کا اب وہ مجھے کوئی حکم نہیں دے گا تو میں سوچتا ہوں اسے جلدی سے مان لوں چاہے جہنم ہی میں جائے کم از کم یہ آخری حکم کی تعمیل ہو جائے. اور دوسرے سے پوچھا کہ تم آہستہ آہستہ کیوں چل رہا تو میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہوں کہیں رحمت پکار تو نہیں رہی کہیں رحمت آواز تو نہیں دے رہی ہے. تو اس کو تعمیل حکم کا جذبہ آیا اس کو رحمت کا جذبہ آیا. حکم آئے فرشتوں دونوں سے کو اب دونوں کا رخ مڑ جائے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے اسلام کے قانون کی پیروی کے لیے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کسی دوسرے پابند کیا جا رہا نا. آپ کہیں گے صاحب ہم تو عقل والے ہیں عقل والے کو کوئی پابند کرتا ہے. ارے پاگلوں کے پیر میں بیڑی ڈالی جاتی ہے مجنون لوگوں کو ہتھکڑی پہنائی جاتی. ہم تو عقل والے ہیں ہمیں آزادی ملنی چاہیے. ارے ہم نے کہا کہ آپ عقل والے ہیں اسی لیے تو ہم پابند کر رہے ہیں. پاگل ہو جاؤ گے تو کوئی پابندی نہیں. پابندی تو عقل والوں ہی کے لیے ہوتی ہے. جو جتنا بڑا عقل والا ہوتا ہے اتنا ہی پابند. ایک مثال دے دوں موٹی سی. جگہ جگہ کہیں کہیں دیوار پہ آپ لکھا پائیں گے یہاں پیشاب کرنا منع منع یہاں پیشاب کرنا منع. اب وہاں کوئی گدھا جا کے پیشاب کر دے تو کون سی قلم لگاؤ گے اس پر. ایک آدمی جا کے بیٹھ گیا پیشاب کرنے کے لیے جب اٹھا تو آپ نے اس کو پڑھایا تم نے پڑھا نہیں تھا ادھر آ لکھا ہوا اس پر پیشاب کرنا منع وہیں بیٹھ گیا تو کہتا ارے صاحب ابھی مجھ سے پہلے گدھا آ گیا پورا گھڑا اڑیل کے چلا گیا تم کچھ نہیں بولے میں تھوڑا سا بیٹھ گیا تم مجھے اتنا پریشان کرتے ہو تو کیا کہو گے اگر تم بھی گدھے ہوتے تو ہم تم کو کچھ نہیں بولتے. پابندی گدھوں کے لیے نہیں عقل والوں کے لیے. کیا سمجھے تم عقل والا بنو گے تو ہم تمہیں پابند کرتے چلے جائیں گے. وہ لطیفہ بھی شاید آپ نے سنا ہوگا کہ کسی انگریز نے اپنے دفتر کے سامنے ایک بورڈ لگا دیا تھا نو ایڈمیشن اندر آنے کی اجازت نہیں. اس میں مچھروں کی پوری جماعت چلی آئی. آج پوری جماعت بغیر پوچھے آتی ہی ہے پوری گنگناتے ہوئے. تو وہ غور کرنے لگا میں نے تو لکھا تھا اندر آنے کی اجازت نہیں یہ آئے کیسے بغیر بلائے یہ آئے کیسے. پھر تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی ہنسنے لگا کہ نہیں صاحب غلطی ان کی نہیں ہے میری ہے. میں نے بورڈ انگلش میں لگایا ہے اور یہ مچھر انڈین ہے ہندوستانی یہ بیچارہ انگریزی کیا جانے. معلوم ہے کہ عقل والا جو بڑھتا ہے تو سنو انسانوں کی عقل جانوروں سے بڑھ گئی تو انسانوں کی پابندیاں بڑھ گئی. مومن کی عقل ان سے بڑھ گئی تو مومن کی پابندیاں بڑھ گئی. ولی کی عقل ان سے بڑھ گئی تو ولی کی پابندیاں بڑھ گئی. ایسے ہی شہید کی عقل ان سے بڑھ گئی تو اس کی پابندیاں بھی بڑھ گئی.
صدیق کی عقل ان سے بڑھی تو ان کی بھی پابندیاں بڑھ گئی، اور صدیق کی عقل سے نبی کی عقل بڑھ گئی تو ان کی بھی ذمہ داریاں بڑھ گئی، اور آخری نبی کی عقل ساری کائنات کی عقلوں سے بڑھ گئی تو ان کی بھی ذمہ داریاں بڑھ گئی، ان کی بھی ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئی۔ ذرا سا دیکھو اتنی بڑی ذمہ داری سرکار نے لے لی کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اپنی کالی کمری کو اتنا وسیع کر دیا کہ ہر گنہگار اس میں پناہ لے رہا ہے، ہر گنہگار اس میں پناہ لے رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقل جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی ہی ذمہ داری، اتنی ہی قانون کی پابندی زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دوسرے کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ دیکھیے انسان، آپ ایک بات سوچ سکتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے، ہم کو پیدا کیا اور نفس کا بیل دے دیا۔ نفس بھی ایک جانور ہی ہے، منہ زور جانور دے دیا، اور اس دنیا کو نہایت ہی حسین و جمیل بنایا، اپنی نعمتوں سے اسے بھر دیا، اور اب پابندی لگائی جا رہی کہ یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ نہ سنو، وہ مت دیکھو، ادھر نہ جاؤ، ادھر نہ جاؤ، یہ پابندی ہے۔ ارے یہ تو بتاؤ، کسی بیل کو کھیت میں ڈال دو، بیل کو لہلاتے ہوئے کھیت میں ڈال دو، اور بیل سے بڑے بیل صاحب ادھر مت کھانا، ادھر مت کھانا، سنے گا؟ ارے کھلانا نہیں تھا تو کھیت میں اتارا کیوں؟ ایسے ہی جب ہم کو اتنا پابند کرنا تھا تو نفس کے بیل کے ساتھ دنیا میں بھیجا کیوں؟ مگر دوستو یہ نہیں دیکھا کہ نفس سے بیل کے ساتھ ساتھ عقل کی لگام بھی تو دی، عقل بھی تو دیا ہے کنٹرول کرنے کے لیے۔ آپ بیل پر کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں؟ کھیت میں اگر ڈال دو بیل نہ کچھ کھا سکے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دیہاتی لوگ خوب جانتے ہیں، بیلوں سے جن کا سابقہ ہے خوب جانتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ وہ ایک جال بنا دیتے ہیں، منہ میں باندھ دیتے ہیں، اور منہ میں جال جب باندھ دیا تو چاہے کھیت میں ڈالو کہیں کرو، نہ ادھر دیکھتا نہ ادھر دیکھتا، سیدھے چلا جا رہا۔ ایسا معلوم تو بڑا متقی ہے، کچھ نہیں دے، منہ میں جال بنا ہوا، دیکھا آپ نے؟ تو معلوم ہوا کہ بیل کو قابو کرنے کا طریقہ معلوم ہوا کہ نہیں؟ ایسے ہی گھوڑا منہ میں لگام لگا دو تو ہر نس اس کی ڈھیلی، اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دو، جدھر چاہو ادھر ہی جائے گا۔ دیکھا آپ نے؟ اتنی عقل خدا نے دی ہے کہ نہیں؟ مگر ایک بات میں بتاؤں کہ بیل کے منہ میں جال بیل نہیں باندھتا، منہ میں جال باندھنے والا کون ہوتا؟ بیل ہوتا۔ اونٹ کے ناک میں نکیل اونٹ نہیں لگاتا، گھوڑے کے منہ میں لگام گھوڑا نہیں لگاتا۔ تو جانوروں کے منہ میں لگام وہ کرے جو اپنے اوپر جانور سے زیادہ قابو رکھے، تو کون لگاتا؟ انسان۔ جانور کے منہ میں لگام لگانے والا انسان، اونٹ کی ناک میں نکیل ڈالنے والا انسان، اس لیے کہ انسان زیادہ قابو اپنے اوپر رکھتا ہے۔ تو اے نفس والو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نفس کے بیل میں کسی کی لگام ہو، کسی کا جال ہو، تو وہ نفس والا نہیں لگائے گا، نفس والا نہیں لگائے گا، وہ لگائے گا جو نفس رکھتا ہو، بے نفس ہو چکا ہو، جو بے نفس ہو چکا ہو اس کے حوالے اپنے کو کر دو۔ تو جال باندھنے والے قطب عالم ہوں گے، لگام لگانے والے شاہ عالم ہوں گے، خواجہ خواجگاہ ہوں گے، غوث جیلانی ہوں گے، وہی ہے جو تمہارے منہ میں جال باندھ سکتے ہیں، وہی ہے جو تمہارے منہ میں لگام لگا سکتے ہیں۔ اور واقعی ان کا پٹا اگر گلے میں پڑ جائے تو بچت ہے، ان کا پٹا اگر گلے میں پڑ جائے تو بچت ہے۔ ارے میں نے تو دنیا کا حال بھی دیکھا، دنیا کا حال دیکھا کہ ہمارے مولانا جا رہے تھے ٹہلتے ہوئے جا رہے تھے، دیکھا ان کی بکری کسی کے کھیت میں پڑی ہوئی،
ان کی بکری، تو کیا یہ کھیت والوں کو بلائیں گے؟ آواز دیں گے کہ کھیت والے ادھر آؤ؟ اس لیے بکری انہی کی ہے۔ تیزی سے جائیں گے، بکری کو کان پکڑا، باہر لیا، باندھ دیا۔ دیکھا آپ نے، وہ بکری انہی کی تھی، بچانے میں بڑی جلدی کی، اس سے پہلے کہ مالک کا عذاب آئے بکری بچ جائے۔ کتنی جلدی کی انہوں نے، مالک دیکھنے میں بھی نہ پاؤ بکری بچ جائے۔ اور یہی مولانا جا رہے تھے، ایک دوسرے کی بکری پڑی ہوئی تھی تو چلا رہے تھے، او مالک دیکھ کس کی بکری پڑی ہوئی ہے، او مالک، او کھیت والے دیکھ کس کی بکری پڑی ہوئی ہے۔ ان کی بکری ہوتی تو چلاتے، ان کی بکری ہوتی تو چلاتے، تو پتہ یہ چلا آزاد ہو کے مت رہو، اپنی لگام خواجہ اجمیری کے حوالے کر دو، اپنی لگام غوث جیلانی کے حوالے کر دو۔ جب ان کے بن جاؤ گے تو آفت کے آنے سے پہلے ہی وہ بچا لیں گے، آفت آسمانی کے آنے سے پہلے ہی بچا لیں گے۔ اور جب ان کے نہیں بنو گے تو پھر مصیبت آتی ہے، تو ان کی ذمہ داری ہی کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ عجیب یہ انسان کی بھی مزاج ہے، جانوروں کی بات آ گئی تو نصیحت کے طور پر کچھ اور بات بتا دیں۔ دیکھو یہ بیل، اس کے آپ خالق نہیں، اپنی حیثیت پہلے سمجھ لو۔ یہ آپ کے جو جانور جو آپ کے ماتحت ہیں، اس کے آپ خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں، رب نہیں، ایک مالک مجازی کے لیے، مالک حقیقی بھی نہیں۔ اس کے بدن کی طاقت آپ کی دی ہوئی نہیں، اس کو غذا آپ نہیں دے رہے۔ جو آپ کا رازق ہے وہی ان کا بھی رازق ہے، جو آپ کا رب ہے وہی ان کا بھی رب ہے، جو آپ کا خالق وہی ان کا بھی خالق۔ صرف ایک عارضی تعلق کہ ایک ملکیت مجازی، تو مالک مجازی ہونے میں اب آپ کا تصور کیا بنتا وہ دیکھو، کہ جو آپ کہیں وہ یہ کرے۔ آپ بیل سے یہ سننا پسند نہ کریں گے کہ اے مالک میں بھوکا ہوں، اے مالک میں پیاسا ہوں، اے مالک یہ جاڑے کی رات ہے، اے مالک یہ گرمی کی دوپہر ہے۔ نہیں، جس وقت میں کہوں چلو، جس وقت میں جوت دوں کھیت میں جت جاؤ۔ دیکھا آپ نے، یہی تو کرتے۔ اور اگر یہ جانور آپ کی بات نہ مانے تو آپ ڈنڈے برساتے۔ کیسے بھی ہو، جب تم میرے مملوک ہو تو تمہارا عذر نہیں سنا جائے گا، تمہارا بہانہ نہیں سنا جائے گا، تمہاری بھوک پیاس نہیں دیکھی جائے گی، جاڑے اور گرمی کی بات نہیں سنی جائے گی۔ تم جب میرے مملوک ہو، جب میں چاہوں اس وقت تیار ہو۔ یہی ہے نا؟ تو بس یہ تمہارا تصور ہوتا تو بس اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اپنے مملوک سے تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہاری ہر بات مانتا رہے، تو تمہارا بھی تو کوئی مالک ہے، تمہارا بھی تو کوئی رازق ہے، تمہارا بھی تو کوئی خالق ہے، وہ بھی تو تم سے یہی چاہے گا کہ وہ جو چاہے وہی کرو، وہ بھی تو چاہے گا۔ اپنے نیچے والے کو دیکھتے ہو، اوپر والے کو نہیں دیتے، دوڑے چلے آئے، پیر صاحب تعویذ دے دیجئے، تعویذ دے دیجئے۔ کیوں؟ بیٹا کہنا نہیں مانتا، پیسہ کماتا نہیں دیتا، بیٹا ہمارا بھاگ گیا۔ ارے بھی کیوں کہنا مانے تیرا بیٹا، تیرا کہنا کیوں مانے؟ کیا تو اس کا خالق ہے؟ کیا تو اس کا مالک ہے؟ کیا تو اس کا رازق ہے؟ کیوں مانے؟ نہیں، بیٹا ہے، ایک رشتہ ہو گیا، خون کا رشتہ، وہ بھی فنا ہونے والا رشتہ۔ تو جب تو اپنے بیٹے کی نافرمانی سے اتنا مضطرب ہوتا ہے، اتنے غصے اور جلال میں ہے، تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے، تو اس کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ تو اس کی فرما برداری کیوں نہیں کرتا؟ اپنے خدا کی فرما برداری کرو، بیٹے بھی فرما بردار ہوں گے، دنیا کا ہر ذرہ فرما بردار ہوگا۔ پہلے اپنے خدا کے نافرمان ہو کر کے بیٹے کی نافرمانی کا تعویذ لینے آیا، اپنے خدا کی بغاوت کر کے بیٹے کی بغاوت کی شکایت کرنے آیا۔ ذرا سا آپ خیال کرو، سوچنے کی بات ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، اس سے بڑی بڑی حقیقتیں سمجھ سکتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تم کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی بہانہ نہیں دیکھا جائے گا، کوئی عذر نہیں دیکھا جائے گا، چاہے جاڑے کا موسم ہو،
چاہے رات کا موسم ہو چاہے دن کا موسم ہو، بہرحال تمہیں ہر وقت اپنی زندگی کو قانون الہی کی روشنی ہی میں گزارنا ہوگا۔ یاد رکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا